اس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ آئی سی ٹی جو ہے وہ بیسیکلی انفارمیشن اور کمیونیکیشن، اگر ہم اس کو اسپیسیفکلی بات کریں ایجوکیشن کے سیکٹر میں، تو یہ ٹرم جہاں پہ یوز ہوتی ہے آئی سی ٹی. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے جی. تو میں بتا رہا تھا کہ رول آف آئی سی ٹی ان ایجوکیشن. آئی سی ٹی بیسیکلی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو کہا جاتا ہے. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اسپیسیفکلی جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر، یعنی ٹیکنالوجی کا اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز ایجوکیشن سیکٹر میں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. تو کہاں کہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں؟ ویسے تو اس کے بہت سارے یوزز ہیں، لیکن اگر ہم اس کو چند پوائنٹس کے اندر یا چند بلٹس کے اندر دیکھنا چاہیں تو ای لرننگ، اوپن اینڈ ڈسٹنٹ لرننگ، بلینڈڈ لرننگ اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ، یہ اس کی جو ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے یوزز کی مین ہیڈنگز بنتی ہیں. تو سب سے پہلے ای لرننگ کی ہم بات کرتے ہیں. ای لرننگ میں ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام انسٹرکشنز جو آن لائن کیریڈ آؤٹ ہوتی ہیں، یعنی جن کو ہم آن لائن موڈ پہ کرتے ہیں، یہ سارے کی ساری ای لرننگ کہلاتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں اس وقت آپ لوگوں کا سیشن لے رہا ہوں، یہ ای لرننگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو میڈیٹڈ لرننگ یا الیکٹرانک لرننگ بھی ہم بولتے ہیں. ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہے، سنکرونس لرننگ اینڈ اے سنکرونس لرننگ. اس کے دو تین نام ہیں ویسے. ڈیجیٹل لرننگ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، الیکٹرانک لرننگ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، میڈیٹڈ لرننگ بھی کہتے ہیں. کیونکہ اس میں بیسیکلی جو ہے وہ لرننگ جو ٹیکس پلیس ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں اور کسی الیکٹرانک ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے تک اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. انسٹرکشنز کیریڈ آؤٹ آن لائن، اٹ از لرننگ میڈیٹڈ تھرو الیکٹرانک میڈیا. اب یہ دو طرح کی ہوتی ہے، سنکرونس اور اے سنکرونس. سنکرونس کو آپ کہتے ہیں لائیو ٹیچنگ، جیسے اس وقت میں کر رہا ہوں، یہ لائیو ہے، یہ ٹو وے انٹریکشن ہوتا ہے، دو طرفہ مطلب یہ ہے کہ کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے. اور جو اے سنکرونس ہوتا ہے نا، اس کو ہم بولتے ہیں کہ آف لائن. ایک ہوتا ہے نا لائیو، ایک ہوتا ہے آف لائن. ٹھیک ہے، آن لائن اینڈ آف لائن. تو آف لائن سے مراد یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹیچر اپنے چینل کے اوپر، اپنے ویب سائٹ کے اوپر چیزیں پوسٹ کر دیتا ہے، اسٹوڈنٹ اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس پہ اپنا فیڈ بیک یا کویسچن وہاں پہ ریز کرتے ہیں. تو جب وہ دوبارہ آن لائن ہوگا تب وہ دیکھے گا. میرا چینل ہے، میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، لوگوں کے وہاں پہ کویسچنز آتے ہیں، ریمارکس آتے ہیں، تو کمپلیمنٹس آتے ہیں، تو میں جب دیکھتا ہوں تب ان کو ریسپانس کرتا ہوں. آپ دیکھیں جو سنکرونس کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، وہ آن دا اسپاٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امیجیٹ ہوتی ہے، ٹو وے ہوتی ہے، اس میں سینڈر ریسیور دونوں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مطلب کہ کسی ویب سائٹ سے، کسی چینل سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی اے سنکرونس ہوگی. آپ کا ٹیکسٹ میسج، واٹس ایپ کے تھرو، تو یہ ساری اے سنکرونس کی ایگزامپل ہے. ای میل ہو گیا، یہ بھی اے سنکرونس کی ایگزامپل ہے. تو ٹیچر اور لرنر اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ کی اس میں یونیورسٹی کے اندر ہوں، مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوں، اس میں بھی ایک ہی روم کے اندر بھی بیٹھے ہوں، تب بھی یہ پاسبل ہے ای لرننگ. اس کے بعد ہے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ. آپ اوپن اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ سسٹم از اے سسٹم wherein teachers and learners need not necessarily be present either at same place or same time. Use of internet, teleconferencing and related means to achieve these extended goals. Learning is certified by an institution. پہلی بات او اینڈ ڈی ایل جو لرننگ ہے، اس میں
انسٹیٹیوشن بیسڈ کورس آفر کیے جاتے ہیں. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اٹھ کے اپنا کوئی اکیڈمی کھول لے, اس طرح نہیں ہوگا. ایک کوئی ادارہ ہوگا, وہ اوپن اور ڈسٹینس لرننگ بیس پہ کوئی کورس ڈگری آفر کرے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہمیشہ ایک دوسرے سے ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں, وہ سیم انسٹیٹیوٹ یا روم میں نہیں ہو سکتے. بلینڈڈ لرننگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی کلاس میں جب آپ فزیکل بھی اور آن لائن دونوں مینز کو یوز کرتے ہوئے پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں, یعنی فزیکل پلس آن لائن ٹیچنگ جب سیم ٹائم میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں, فزیکل پلس آن لائن. تو اس میں ہم جو ہے فزیکل کلاس روم میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ. اب یہ ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ جو ہے نا, یہ ایک نئی ٹرم ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی انسٹرکشنل ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم نے بات کی ہے, جیسے ویب بیسڈ ہے, اسٹریمنگ ویڈیو کانفرنسنگ, یعنی لائیو آپ بیٹھے ہیں ویڈیو کانفرنس پہ, فیس ٹو فیس کلاس روم ٹائم یعنی فزیکل کلاس ٹائم ہے, ڈسٹینس لرننگ تھرو ٹیلی ویژن ویڈیو or other combination of electronic and traditional educational channels. It involves both learner to learner, teacher to teacher interaction. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے. اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں لائیو, اس میں آن لائن, اس میں آف لائن, اس میں فزیکل, ساری چیزیں اس کی آ جاتی ہیں اس کے اندر. اس طرح کی جو لرننگ ہوتی ہے, تو یہ ساری ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہے. کون سی ٹیکنالوجی؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اب ہم آئی سی ٹی کو یوز کرتے ہوئے کیسے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں, ای میل کے ذریعے کرتے ہیں. جی میرا یہاں پر کوسچن ہے, بلینڈڈ لرننگ میں آپ نے کہا فزیکل اور آن لائن ایک ہی وقت میں ہوں گی, تو وہ کیسے ہوگی؟ آپ کے آدھے بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, کووڈ آ گیا, آدھے بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آدھے کلاس میں ہیں. ہم نے ایون آڈ کیا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا پنجاب میں, بلکہ سارے پاکستان میں یہ اسکیم تھی. کچھ بچے آن لائن, کچھ بچے ایک دن آئیں گے, کچھ دوسرے دن آئیں گے, ایک دن چھوڑ کے بچے آئیں گے, آدھا اسکول ایک دن, آدھا اگلے دن. تو یہ اس طرح کا سینیریو میں پاکستان میں اس طرح کی پریکٹسز نہیں ہے ابھی تک کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ اسکول کے اندر کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے فزیکل آن لائن پڑھ رہے ہوں. بہرحال جب جیسے کووڈ آیا تھا تو اس سچویشن میں ہم نے اسکول یا کلاس کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, تو اس صورت میں پاسبل تھا کہ وہ جو بچے گھر تھے اگر ان کو ہم وہاں پہ کیمرہ انسٹال کر لیتے, آن لائن کسی بھی اس کو اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے وہ بچے اپنے موبائل, ٹی وی اسکرین پہ, لیپ ٹاپ اسکرین پہ گھر بیٹھے اسکول ٹیچنگ کو دیکھ رہے ہوتے, تو یہ ممکن تھا. تو اس کا جو سیکنڈ آپشن تھا, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے, تو ہم نے شاید 2 دن پہلے پڑھا ہے, 2-3 دن پہلے ایک ٹرم پڑھی تھی تعلیم گھر اور ٹیلی اسکول. وہ بیسیکلی اسی پرپز کے لیے تھی, شیئرنگ انفارمیشن. آئی سی ٹی از یوز ٹو کمیونیکیٹ اینڈ سر یہ پی پی میں اس کے اتنا نہیں تھا نا, اور اسلام آباد میں تو میں نے دیکھا ہے وہ باقاعدہ کروا رہے تھے. مطلب ہم ویکیشن میں ادھر تھی تو وہ باقاعدہ واٹس ایپ پہ وہ ٹیچرز کنٹینٹ ڈیلی بیس پہ شیئر کرتی تھی, اور وہ اسٹوڈنٹ جو تھے ان کو. ہمارے گورنمنٹ والے کام نہیں سر, گورنمنٹ میں بھی تھا, گورنمنٹ میں بھی تھا اسلام آباد میں, تو وہ فیڈرل خیر کے اس میں اسکول میں نے بلینڈڈ میں خود نہیں دیکھا. آتا کہ وہ اگر آپ لوگوں کو وہ واٹس ایپ پہ کوئی ڈاٹا شیئر کریں, وہ بلینڈڈ میں نہیں آتا. سر وہ کووڈ کے دنوں کی بات کر رہی ہوں نا. اچھا, انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں, ای میل کے ذریعے کرتے ہیں, آن لائن بلیٹن بورڈز کے ذریعے کرتے ہیں, کلاس بلاگز کے ذریعے کرتے ہیں, پوڈ کاسٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں, اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کرتے ہیں.